خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوگ کا بیان، یہ ایک نیا موضوع ہم نے آج لیا ہے اور بہت اہم موضوع ہے۔ اس کی کم علمی کے سبب معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں رائج کر دی گئی ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اس کو مختصر ہم سمجھتے ہیں، بس اہم پوائنٹ ہے، انشاءاللہ ہم انہی کو سماعت کریں گے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ اپنی گھر کی ماں بہنوں تک ضرور یہ بات پہنچائے، اور ان کو اس مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر کہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، واضح فرمان ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ، کسی کا انتقال آج ہوا ہے، آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات، اس سے زیادہ سوگ کرنا، غم جتانا، افسوس کرنا کسی عورت کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں۔ ہاں، اس عورت کے لیے کہ جس کے اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کے لیے حکم الگ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ سوگ کے معنی کیا ہے؟ سوگ اصل کیا ہوتا ہے گا؟ آسان چیز ہے۔ سوگ کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی عزیز، اقارب، والدین، چچا، بھائی بہن کا اگر انتقال ہوا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ جو زینت کا سامان ہوتا ہے، جس سے سجنا سورنا ہوتا ہے، نئے لباس اچھے، یا مہندی لگانا، یا زیور پہننا، میک اپ کرنا، اس طرح کی چیزوں کو وہ ترک کر دے، بالکل چھوڑ دے 3 راتوں کے لیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوگ کے معنی میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اور بھی تفصیل ہے، تیل لگانا، یعنی ہر وہ چیز جس سے سجا جاتا ہے، اس کو ترک کر دینا کیا ہوتا ہے؟ سوگ منانا ہوتا ہے۔ اور یہ اس عورت کے لیے بھی ہے جو 4 مہینے 10 دن کرے گی جس کا شوہر کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے لیے بھی جن کا کوئی عزیز کسی کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ یہ حکم ہے کہ وہ 3 راتوں تک کیا کرے؟ سوگ کرے۔ ہاں، پرانے کپڑے ہیں جن کو کئی مرتبہ وہ پہن چکی ہے لیکن حالت اس کی نئے جیسی ہے، تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں، پہن سکتی ہے، بشرطے کہ سجنے کی نیت نہ ہو۔ یہ نیت نہ ہو کہ اس کو پہن کے میں اچھی لگوں گی، لوگوں کا اٹریکشن ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ نیت نہ ہو، نارمل وے میں وہ پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے معنی ہے کیا؟ سوگ منانا۔ ایک مسئلہ اور بڑا اہم ہے، کسی قریبی کے مر جانے پر عورت 3 دن تک سوگ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ اور عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس سے بھی روک سکتا ہے۔ دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر شوہر ہے اس عورت کا اور شوہر منع کر رہا ہے کہ نہیں تو 3 دن بھی سوگ مت کر، تو عورت پر لازم ہے کہ شوہر کی بات پر وہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ تو یہ سوگ سے متعلق اہم باتیں ہیں گی، اور سوگ سے متعلق ہم نے حدیث بھی سماعت کر لی۔ اب معاشرے میں دیکھیں کتنی جہالت کی باتیں چلتی ہے، بے شمار چیزیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ معاشرے میں چل رہا ہے گا کہ اگر کسی کے یہاں پر کسی کے والد کا، ساس سسر کا، یا رشتہ داروں کا دور کا انتقال ہوتا ہے، تو بسا اوقات اس گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو 1.25 مہینے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ان کو گھر میں رکھا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلو۔ شریعت سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر کی خواتین اگر ان کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا ہے تو جو دوسری خواتین ہیں وہ بالکل ضرورت کے تحت اگر ان کو جانا پڑ رہا ہے تو وہ جا سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے گی۔ اسی طرح یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ کئی جگہوں پر پورے 1 سال اس خاندان کے لوگ کہیں شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حیرت کی بات ہے، یہاں تک کہ معاشرے میں چیز ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اب آپ کی فیملی کا ممبر 1 سال تک کہ اس کی اب شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی جہالت کی باتیں ہیں، اور یہ لوگوں نے جن کا علم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جو پرانے لوگ تھے ہمارے، انہوں نے یہ چیزیں رائج کی تھی، کیا مصلحت تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو فالو کریں، ہر اس چیز کو فالو نہ کریں جو ہمارے اکابرین کہتے ہیں. ہم ان کی وہی باتوں کو فالو کریں گے جو قرآن اور حدیث پاک سے ثابت ہے، جس پر حکم ہے قرآن و حدیث سے، یا ہمارے مجتہدین مفتیان کرام نے اگر اس پر حکم لگایا ہے جواز کا تو ہم اس چیز کو فالو کریں گے، ورنہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو فالو نہ کریں. اور خصوصاً میرا نوجوان خواتین سے گزارش ہے کہ اس طرح کی باتیں اگر گھر میں ہوتی ہے تو آپ ان کو ادب کے دائرے میں رہ کر شریعت کا یہ پیغام بتائیں کہ شریعت کی طرف سے جب کسی چیز کی روک نہیں ہے تو لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں جو شریعت پر یہ حکم لگائیں کہ 1.25 مہینے تک کے باہر نہ نکلو یا اس طرح کی باتیں. پیغمبر اسلام نے واضح فرما دیا صرف 3 دن ہے، میکزیمم 3 دن ہے، اور اس میں بھی یہ کہا کہ اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو وہ 3 دن بھی آپ کو سوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. تو ہمیں چاہیے کہ اس پیغام پر عمل کریں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائے، ان برادریوں تک ضرور پہنچائے کہ جہاں پر یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. انسان کا شرف، اس کی عزت اور اس کا وقار علم ہے. اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو مال دیا. مال سے علم افضل ہے.